ذرا یہ ویڈیو دیکھیے گا۔ اگر ہم بندروں سے پیدا ہوئے ہیں تو پھر آج بندر کیوں ہیں؟ یہ تمام بندر جو ہمیں نظر آتے ہیں یہ انسان کیوں نہیں بن جاتے؟ سارا مسئلہ، ساری گڑبڑ اس تصویر سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ اس تصویر سے تاثر یہ ملتا ہے جیسے بندر تبدیل ہوتے ہوتے انسان بن جاتا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں کیسر احمد راجہ۔ امید ہے آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی۔ جناب ڈاکٹر تیمور رحمان صاحب ایک تصویر کو غلط کہہ رہے تھے کہ اصل میں جو فساد ہے اس کی جڑ یہ تصویر ہے، اس لیے کہ اس میں ایک لینئر پروگریشن دکھائی گئی ہے کہ کیسے انسان بندروں سے بنا، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ انسان تو بندر سے بنا ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی یہ بات درست ہے کہ یہ جو آج کل کے بندر ہیں، ایوولوشن کا دعویٰ نہیں ہے کہ انسان ان بندروں سے ایوولو ہوا ہے، یہ بات بالکل درست ہے، لیکن مجھے حیرت اس چیز پہ ہے، انفیکٹ دو چیزوں پہ ہے۔ ایک یہ کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ ایوولوشن کا یہ دعویٰ ہی سرے سے نہیں ہے کہ انسان بندر سے بنا ہے، اور دوسرے یہ کہ اس تصویر پہ جتنا شکوہ تو باقی جو آپ نے تصویریں دکھائی ہوئی ہیں دنیا کو اس سے پہلے، آپ سے مراد ایوولوشن حضرات جنہوں نے ایوولوشن پہ بہت زیادہ محنت کی ہے، تو کیا ان تصویروں میں آپ کو کبھی مسئلہ نظر نہیں آیا؟ حالانکہ جب تصاویر کی بات کرتے ہیں تو ارتقائیوں کی تو تاریخ ہی فراڈ سے بھری پڑی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ لوگوں نے ایک تصویر دکھائی، دنیا کے سامنے رکھی ایک پوری ٹریز وغیرہ بنا کے پلس ڈاؤن مین کی، لیکن وہ کیا نکلا؟ فراڈ۔ نبراسکا مین، فراڈ۔ آرکیوریپٹر، فراڈ۔ جاوا مین، فراڈ۔ مطلب آپ لوگوں کی تاریخ، ہیکل زیمبریو وہ میں کیسے بھول سکتا ہوں جو دہائیوں تک بچوں کو پڑھائے جاتے رہے، سب کا سب فراڈ۔ یہ ساری تصویریں فراڈ ہیں، ساری کی ساری۔ اسے لمبی، یہ نہیں، اتنی لسٹ لمبی ہے کہ میں نے جو سائنس ورسز ڈارونزم یا ڈارونزم ورسز سائنس جو میں نے ایک سیریز بنائی جس میں میں نے یہ ایکسپلین کیا قسط وار سلسلے کے طور پہ کہ ڈارونزم کتنا بڑا فراڈ ہے، یہ کوئی سائنس وغیرہ نہیں ہے، تو اس میں میں نے پوری ایک قسط میں نے مختص کی، ڈیڈیکیٹ کی صرف فراڈز پہ ہی، کہ دنیا کو پتہ تو چلے کہ جس کو سائنس کہا جاتا ہے اس میں فراڈ کتنا ہے، کہ آخرکار سائنس ہے تو فراڈ کا سہارا تو نہیں لینا چاہیے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے یہ یہاں پہ بڑا ایک یعنی اپنی افسوس کا اظہار کیا کہ یہ تصویر غلط ہے۔ بھائی آپ کی ساری تصویریں غلط ہیں all of them، تو you really have to be careful کہ جب آپ تصویروں کو ڈسکس کریں۔ اور دوسری بات ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا آگے اس ویڈیو میں کہ بھائی ہم تو بندروں سے ایوولو نہیں ہوئے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ آپ کس چیز سے ایوولو ہوئے ہیں؟ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آپ ایوولو ہوئے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا دعویٰ کیا ہے، کس چیز سے ایوولو ہوئے ہیں؟ دیکھیں، واقعہ یہ ہے کہ ہمارے جو دیسی ارتقائی حضرات ہیں یہ اپنے نظریات کو نہیں پڑھتے ہیں، دیسی سوشلسٹ اپنے نظریات کو نہیں پڑھتے ہیں، دیسی ایتھیسٹ اپنے نظریات کو نہیں پڑھتے ہیں، دیسی لبرلز اپنے نظریات کو نہیں پڑھتے ہیں۔ اور میں اس کا بات کا احتجاج میں مرتبہ کر چکا ہوں، یہ احتجاج کر چکا ہوں، اس کا اظہار کر چکا ہوں کہ یہ میرے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے کہ مجھے ان کے نظریات ان کو بھی ایکسپلین کرنے پڑتے ہیں اور بعد میں بتانا ہی پڑتا ہے کہ اس میں غلطی کیا ہے۔ سو فار ایگزامپل دیسی ارتقائیوں نے یہ بات سنی کہ ہم بندروں سے ایوولو نہیں ہوئے ہیں، دیر فور انہوں نے کہا کہ ہم بندروں سے ایوولو نہیں ہوئے ہیں، یہ تصویر غلط ہے، یہ دعویٰ غلط ہے۔ حالانکہ اگر ان لوگوں نے نظریہ ارتقاء کو پڑھا ہوتا گہرائی میں تو ان کو پتہ چلتا کہ آج کل کے بندروں کی حد تک تو یہ بات درست ہے کہ ارتقاء کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہماری ایوولوشن ان بندروں سے ہوئی ہے، لیکن یہ دعویٰ اصل میں غلط نہیں ہے کہ جو انسان ہے اس کا ارتقاء بندروں سے ہوا ہے۔ یہ بات میں بھی کہتا ہوں کہ بھئی یہ جو آج کل کے بندر ہیں یہ والا ارتقاء پہ غلط الزام نہ لگاؤ، لیکن یہ کہہ دینا کہ چونکہ آج کل کے بندروں سے ان بندروں سے ارتقاء نہیں ہوا، دیر فور بندروں سے ارتقاء ہوا ہی نہیں سرے سے۔ ڈارونزم کا ایگزیکٹلی یہی دعویٰ ہے کہ ہمارا ارتقاء بندروں سے ہوا ہے۔ یہ جو اولڈ ورلڈ ایپس، سمتھسونین نے تو جو ہیومن اوریجنز پہ ڈیڈیکیٹ ویب سائٹ کی ہے اس کے اوپر تو واضح طور پہ لکھا بھی ہوا ہے کہ وہ جو اولڈ ورلڈ ایپس تھے وہ ہمارا کامن اینسیسٹر وہ ہوا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ رچرڈ ڈاکن صاحب بھی ایک دفعہ گفتگو کے دوران کسی سے اپنے تعارف میں کہہ رہے تھے کہ میں افریقن ایپ ہوں اور مجھے اس پہ بڑا فخر ہے۔ I'm an ape. I'm an African ape. And Yeah. I'm very proud to be an African ape. Yeah. And so should you be. تو اب ایپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ بندر ہی ہے۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اردو زبان میں بندر ایک امبریلا ٹرم کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں، اس کے اندر بہت سے
مختلف قسم کے بندر ہیں وہ سارے کے سارے آ جاتے ہیں، یہ بات ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمائی تھی۔ لیکن ایپ تو بہرحال بندر ہی ہے، اب اردو زبان میں نقص ہے، یہ اردو زبان کی خوبی ہے، یہ اردو زبان میں سمپلسٹی ہے، کچھ بھی آپ کہیں، تو یہ تو ارتقاء کا دعویٰ ہے کہ ہماری ایوولوشن اولڈ ورلڈ ایپ سے ہوئی ہے، لیکن جیسے میں نے آگے عرض کیا کہ ہمارے دیسی ارتقائیوں کو کوئی فکر نہیں اس بات سے۔ اور اگین میں یہ ارتقاء کے حق میں دلیل نہیں دے رہا، تو آپ کے سامنے صرف یہ چیز ایکسپلین کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جن لوگوں سے سائنس کے نام پہ جو یہ دجل سیکھ رہے ہیں، آپ پہ یہ حقیقت آشکار ہو جائے کہ انہوں نے خود اس کو نہیں پڑھا ہوا ہے، یہ سنی سنائی کوئی چیز یہاں سے پکڑی کوئی وہاں سے پکڑی، اور ہمارے ڈاکٹر صاحب تو ماشاءاللہ اتنے اچھے ہیں کہ یہ تو دنیا کو یہ بتانے میں بھی انہوں نے یار محسوس نہیں کیا کہ جو سوویتس تھے وہ سائنٹیفکلی بڑے پروگریسو تھے اور انہوں نے ڈارونزم کو ایکسیپٹ کیا ہوا تھا۔ یہ میں نے عرض کیا تھا کہ جناب آپ لائسنکوازم والے تھے، ڈارونزم والے نہیں تھے، وہ لائسنکوازم سے آپ لوگوں نے بیڑا غرق کیا تھا، قحط وغیرہ بھی شروع ہو گئے تھے، اتنا بیڑا غرق کر دیا تھا سائنس کا۔ خیر وہ ایک اور بحث ہے، میں اس پہ میں مزید بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس ویڈیو میں جو مزید مزے کی باتیں ہیں وہ میں ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں، آئیے سنتے ہیں۔ آئیے اس تصویر کو ایک نظر دیکھیے۔ اس تصویر سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو ہمارا کامن اینسیسٹر تھا وہ آج سے تقریباً 13 ملین سال پہلے رہا کرتا تھا۔ یہاں ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ تصویر میں نے آپ کو دکھائی ہے نا، یہ ثبوت ہے اس چیز کا کہ ہمارا کامن اینسیسٹر ایک تھا، ایک ثبوت تھا۔ تھوڑا نزدیک آئیے گا، میں نے آپ کو ایک بڑی اہم بات بتانی ہے۔ انفرنس از ناٹ پروف۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ ڈیٹا کے اوپر جو انفرنس ہوتا ہے، جو آپ کا اندازہ ہوتا ہے، وہ کسی چیز کا ثبوت نہیں ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے ہڈیاں ہیں، کچھ ہڈیوں سے ملتی ہیں، اب اس کے اوپر آپ نے ایک اس کی وضاحت انفر کرنی ہے، اور وہ وضاحت آپ انفر کر دیتے ہیں ایولوشن۔ بھائی اگر کوئی آدمی ان ہڈیوں پہ یہ وضاحت انفر کرے کہ خدا کی ذات، اللہ تعالیٰ نے بنایا ان کو دو مختلف، کیونکہ آپ کے پاس ڈیٹا صرف یہ ہے کہ فوسلز کی آپس میں ریزمبلنس ہے، اور وہ بھی بہت بڑے بڑے گیپس کے ساتھ، جو ہمیں کچھ ملتے ہیں فوسلز، کچھ نہ کچھ ان فوسلز پہ ہم کوئی آدمی دیکھ کے کہہ سکتا ہے کہ ان کو دیکھ کے میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف زمانوں میں بنایا، تو کوئی بھی آدمی جو سائنسی مائنڈ رکھے گا وہ کہے گا کہ ہاں تو گوڈ آف دا گیپس ہو گیا نا۔ تو ہم آپ سے کہیں گے کہ اچھا بھائی، جہاں تک آپ خالص سائنس کی بات ہے، ہم یہی کہیں گے کہ ٹھیک ہے، آپ عقیدہ اس پہ آپ نہ لے کے آئیں، نو پرابلم، آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن اب معیار تو آپ نے طے کر دیا ہے، تو جو ہی آپ کہیں گے ایوولوشن، آپ سے یہی کہا جائے گا کہ نو، اٹ کین ناٹ بی ایوولوشن آف گیپس۔ آپ کے سامنے ڈیٹا ہے، انڈرسٹینڈنگ میں گیپ ہے، اب آپ اس پہ خدا اپلائی نہیں کر سکتے، ایوولوشن بھی اپلائی نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر آپ ایوولوشن اپلائی کریں گے تو پھر آپ سرکولر ریزننگ کا شکار ہو جائیں گے، جو کہ ایک فیلسی ہے۔ سرکولر ریزننگ اس طرح سے کہ ایوولوشن کی وضاحت فوسلز اور فوسلز کی وضاحت ایوولوشن۔ اگر آپ کا بیسٹ دعویٰ ایک فلیشس آرگومنٹ ہے تو پھر یہ سائنس نہیں ہے۔ اس لیے حضرت، یہ تصویر جو آپ نے دکھائی ہے، یہ قطعی طور پہ اس چیز کا ثبوت نہیں ہے کہ یہ ایوولوشن کا یہ رزلٹ ہے۔ یہ کس چیز کا ثبوت ہے؟ کہ یہ جانور کسی زمانے میں زندہ تھے، اب مر گئے ہیں، دیٹس اٹ۔ یہ صرف اسی چیز کا ثبوت ہے۔ آگے وضاحت آپ نے کیا اپلائی کرنی ہے؟ جو خدا کو مانتا ہے عقیدے کے طور پہ، وہ خدا بتا دے گا، اور جو ایوولوشن کو مانتا ہے عقیدے کے طور پہ، وہ ایوولوشن بتا دے گا۔ سائنس یہ نہیں ہے، یہ بات کنفرم کر لیں، کھول کے اپنے ذہن میں اس کو ڈال لیں کہ یہ اس کا ثبوت نہیں ہے۔ اس میں پریشانی کی دوستوں کوئی بڑی بات نہیں، بالکل گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس تصویر کو دیکھیں، اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ تمام جاندار چیزیں در حقیقت ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ایک درخت کی مانند۔ ٹرانسلیشن کہ چھوٹے جھوٹ کو ایکسیپٹ کرنے میں آپ بالکل پریشان نہ ہوں، اس لیے کہ ہمارے پاس اس سے بھی بڑا جھوٹ موجود ہے، سائنس، رائٹ؟ یہ جو تصویر دکھا دی ہے ٹری آف لائف کی، اگین ہمارے دیسی ارتقائی بہت دور ہیں ان چیزوں سے کہ یہ تصویر بھی آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکی ہے، خود ارتقائیوں کے نزدیک ہو چکی ہے، اس لیے کہ کنٹمپری سائنس میں اب جو ٹری ماڈل ہے وہ ریپلیس ہو رہا ہے بش ماڈل سے۔ لیکن چلیں کوئی بات نہیں، خیر جانے دیتے ہیں۔
توقع بہت اوپر نہیں کرنی چاہیے اس طبقے سے. لیکن اگر 1 منٹ کے لیے آپ کے اس ٹری ماڈل کو بھی مان لیا جائے تو پھر بھی یہ انفرنس ہے، اس لیے کہ کوئی آدمی آج سے 2 ملین 4 ملین 500 ملین سال پیچھے جا کے نہیں دیکھ سکتا کہ ایوولوشن ہو رہی تھی. نو، یو سمپلی کی ناٹ. آل یو ہیو از انفرنس، دیٹس اٹ. لیکن اس سے امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ اس انفرنس کے خلاف کیا کوئی ایویڈنس نظر آتا ہے ہمیں؟ اگر انفرنس کو بھی ہم مان لیں، یا آنسر از ایبسلیوٹلی، بالکل. جیسے انسانی شعور ہے مثال کے طور پہ، اس کی ایوولوشن کا کیا ایویڈنس ہے؟ نتھنگ. یہ وہی شعور ہے جس کو استعمال کر کے ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ ایوولوشن ہوئی تھی. وہی دماغ استعمال کر کے ہمیں بتا رہے ہیں، ٹو کوٹ سی ایس لوئس، کہ ایک ایسا دماغ جو کہ ایک ارریشنل پروسیس کا پروڈکٹ ہے، اس پہ آپ اعتبار کیوں کرتے ہیں کہ آپ کو ٹھیک بتا رہا ہے کہ ایوولوشن ہوئی تھی. خیر، سی ایس لوئس واز این امیزنگلی انٹیلیجنٹ مین. ان کی بات کو میں یہاں پہ کوٹ کر کے مزید میں ان کا نام جو ہے وہ میں بسمرچ نہیں کرنا چاہوں گا، کیونکہ بات میں دیسی ارتقائیوں کی کر رہا ہوں. لیکن یہ میں ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ اگر انسانی شعور کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ اس کی کس طرح سے، یہ نہیں کہ یہ اس کی ایوولوشن کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے، یا ہمارے پاس مثال کے طور پہ جیسے کیمبرین ایکسپلوژن ہے جو کہ کیٹیگوریکلی ریفیوٹ کرتا ہے، اس لیے کہ آپ کے پاس کوئی قرار واقع لنک ہیں ہی نہیں پیچھے جو آپ کو اس درخت کی جڑ تک لے کے جا سکیں. یو ڈونٹ ہیو دم. تو یہ تو کیٹیگوریکل ریفیوٹیشن ہے اس کی. لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ اس کو مانتے ہیں تو پھر کیوں مانتے ہیں؟ تو ڈارون نے تو اپنے عقیدے کا اظہار کیا تھا جب اس کو بھی پتا تھا کیمبرین ایکسپلوژن کا، تو اس نے کہا تو مجھے نہیں پتا بھائی، آئی ڈونٹ نو، آئی کانٹ آنسر دیٹ. لیکن مجھے امید ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ معامہ حل ہو جائے گا، اتنے فوسل ایویڈنسز مل جائیں گے. لیکن 150 سال کے بعد بھی جو ملے اس نے اس گیپ کو مزید بڑھایا ہی ہے، کم نہیں کیا. آپ کی انفرنس یہاں سے بھی غلط ہو جاتی ہے. آئی چیلنج ایوری ڈارونسٹ جتنے بھی دنیا میں موجود ہیں کہ آپ سائنٹیفک میتھڈ کا جو کرائٹیرین ہے اس کو اپلائی کرتے ہوئے آپ ایک بھی ایویڈنس دے دیں ایوولوشن کا، میں ایوولوشنسٹ ہو جاؤں گا. یہ جو بات ہو رہی ہے ہومولوجی کی، جو بات ہو رہی ہے ریزمبلنس کی، جو فاسلز میں ملتی ہے، سائنٹیفک میتھڈ کو اپلائی کرتے ہوئے ایک ایویڈنس، جسٹ ون، دیٹس آل واٹ آئی ایم آسکنگ فور. اچھا، لیکن بات اس سے آگے بھی جاتی ہے. اگر میں ان سے اب ایویڈنس میں نے پوچھا تو پتہ ہے آگے سے کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے کہ دنیا کے 98% سائنٹسٹ اس کو ٹھیک مانتے ہیں. حالانکہ وہ لغو بات ہے، وہ میں ایکسپلین کر چکا ہوں کہ دنیا کے 98% سائنٹسٹ کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے. ایک ادارے کی اپنے سائنٹسٹ جو اس کے رجسٹرڈ سائنٹسٹ ہیں ان کے سروے کی بات ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری دنیا کے سائنٹسٹ ہو گئے. خیر، اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. لیکن ایک سوال بیچ میں رہ جاتا ہے کہ اگر 98% کا ٹھیک بھی مان لے تو پھر سے کیوں مانتے ہیں ٹھیک؟ اس کا بھی میں نے اپنی سیریز میں ایکسپلین کیا ہوا ہے. اس لیے کہ یہ بات بڑی غور سے سنیے گا، اس لیے کہ جو یہ موجودہ سائنس ہے یہ وہ سائنس نہیں ہے جو آپ کو بتائی جاتی ہے. یہ سائنس اتنی ہی سائنس ہے جتنا قادیانیت اسلام ہے. یعنی کہ جیسے ان لوگوں نے بھی اپنا ایک جھوٹا مذہب بنایا اور اس کے اوپر اسلام کا ٹھپا لگا دیا، ان لوگوں نے بھی اپنے عقائد کا ایک مجموعہ اکٹھا کیا اور اس کے اوپر سائنس کا لیبل لگا دیا. اب یہ عقائد کن چیزوں پہ کھڑے ہیں؟ 3 چیزوں پہ کھڑے ہیں: فلسافیکل مٹیریلزم، سائنٹزم اور میتھڈولوجیکل نیچرلزم. یہ تینوں کے تینوں عقائد ہیں جو یہ ریکوائر کرتے ہیں کہ آپ جب بھی سائنس کے ساتھ انگیج کریں تو آپ نے اس میں وجود خدا کو نکال دینا ہے. تو اب جب آپ نے وجود خدا کو نکال دینا ہے، سپر نیچرل کو نکال دینا ہے، تو آپ کے پاس پھر جو وضاحتیں بچیں گی وہ کیا بچیں گی؟ آپ کی اختراعیں، آپ کے قصے کہانیاں. اور یہی بات لیونگٹن نے بھی کہی کہ جتنی مرضی ابسرڈ کہانی کیوں نہ ہو بھائی، ہم نے وہی ماننی ہے. اور اس لیے نہیں ماننی ہے کہ ہم تحقیق کر کے وہاں پہ پہنچے ہیں، بلکہ ہماری کمٹمنٹ پہلے سے مٹیریلزم کے ساتھ ہے کہ جو بھی ہم سائنس کر رہے ہیں، انگیج کر رہے ہیں، نتیجے اخذ کر رہے ہیں، اس کا جواب صرف اور صرف میٹر میں ہو سکتا ہے، اس کے بعد نہیں ہو سکتا. تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا عقیدہ پہلے آتا ہے، تحقیق بعد میں آتی ہے. اس پہ ان لوگوں نے ٹھپا لگایا ہوا ہے. سائنس، میں نے بھی سائنس فراڈ کے نام سے پورا کورس کیا الحمدللہ، ریسنٹلی ختم ہوا ہے. میں نے ساری چیزیں ایکسپلین کی ہیں کہ یہ الحادی عقائد ہیں جس کے اوپر سائنس کا ٹھپا لگا ہوا ہے. سائنس تو آبجیکٹو ہے. آپ ریزمبلنس دیکھیں ہڈیوں میں، آپ کہیں کہ وہ ہڈیوں میں ریزمبلنس ہے، دیٹ از سائنس. کیوں ہے؟ نو آئیڈیا. اس کے اوپر عقیدہ ہی ہے. جو اللہ کو مانتا ہے وہ کہہ دے گا، جو ایوولوشن کو مانتا ہے وہ کہہ دے گا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس. یہ وہ سائنس نہیں ہے جس کو آپ لوگ سائنس سمجھ رہے ہیں، یہی مجبوری ہے. اور پھر ڈاکٹر صاحب اینڈ میں کہتے ہیں کہ
پتہ نہیں غالباً کچھ ایسا بات انہوں نے کہی کہ صحیح لوگوں سے آپ جانیں تاکہ آپ کے سائنسی نالج میں اضافہ ہو. نہیں، آپ یہ کہا کریں کہ آپ کے جو مادیت کا جو عقیدہ ہے اس میں اضافہ ہو، جو سائنٹزم کا عقیدہ ہے اس میں اضافہ ہو، جو میتھڈولوجیکل نیچرلزم کا عقیدہ ہے اس میں اضافہ ہو. سائنس کا کیا لینا دینا ان چیزوں سے؟ اینی وے، بہت شکریہ آپ کا.